راحت اور سکون چاہتے ہو تو شکایت سے باز آ جاؤ۔ جب آپ کے ساتھ کوئی برا کرے یا آپ کے لیے برا سوچے تو اسے اپنے عمل میں مصروف رہنے دیں۔ آپ کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ آپ کے رب کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے۔ کسی کو دکھ کبھی دینا تو اتنا سوچ کر دینا، کسی کی آہ لگنے میں ذرا سی دیر لگتی ہے۔ ظاہر میں تو ہمارا رجحان اور شوق مذہب کی طرف ہوتا ہے، لیکن اسلامی تعلیمات میں ہمیں ہمیشہ یہ تلاش رہتی ہے کہ کہاں تک چیزیں جائز کی جا سکتی ہیں۔ شاید تم نے دیکھی ہوں وہ آنکھیں جو سفر میں ہوں اور کہیں جا بھی نہیں رہی ہوں۔ زندگی موت سے کمزور ہے اور موت محبت سے کمزور ہے۔ ادھوری خوشی مکمل غم سے زیادہ تکلیف دہ ہوتی ہے۔ کھانا تو کھانا ہی ہوتا ہے، معمولی ہو یا اعلیٰ، اصل برکت اور لذت تو صبر سے ہر لقمے پر الحمدللہ کہتے ہوئے ہوتی ہے۔ کسی اعلیٰ نسب خاندان میں پیدا ہو جانا کمال نہیں، اپنے خاندان کے نیک نامی اور اعلیٰ وصفی کو بحال رکھنا یہ اعلیٰ درجے کا کمال ہے۔ محض چاہ لینے سے کچھ نہیں ہوتا، اس چیز کے قابل ہونا بھی ضروری ہے۔ محبت، اعتبار اور کسی کی مزدوری میں کبھی ڈنڈی نہ مارنا، سونا بن جاؤ گے۔ ہر وہ آدمی جو ضرورتوں کے وقت محبتوں کو چھوڑ دیتا ہے، پھر وہ آدمی کبھی وفا نہیں پاتا۔ اللہ سے معافی لینے کا آسان نسخہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو معاف کر دو، اللہ آپ کو معاف کر دے گا۔ مستقبل کا خیال رہے تو انسان جوان ہے، اور اگر صرف ماضی کی یاد ہی باقی رہ جائے تو انسان بوڑھا ہے۔ حاصل کی تمنا، مقام کی تمنا، مرتبے کی تمنا، شہرت کی تمنا اور لوگوں میں چاہے جانے کی تمنا چھوڑ دو تو غم تمہیں چھوڑ دے گا۔ اصل بادشاہی یہ ہے کہ آپ کے پاس سب سے بڑا علم ہو اور آپ اپنی زندگی سب سے کمزور آدمی کے برابر رکھیں۔ دل کسی سے کتنا بھی ناراض ہو جائے، خاموش ہو جانا لیکن بے ادبی نہ کرنا۔ احساس کے رشتے دستک کے محتاج نہیں ہوتے، یہ ایک خوشبو ہے جو بند دروازوں سے بھی گزر جاتی ہے۔ وہ بندے جو اللہ کے قریب ہوتے ہیں ان کی پہچان یہ ہے کہ وہ کسی کا دل نہیں دکھاتے، کسی کا حق نہیں رکھتے، کسی کو اپنے سے کمتر نہیں سمجھتے۔ وہ گناہ سے نفرت کرتے ہیں لیکن گناہ گار سے نہیں، کسی کی تباہی کی دعا نہیں مانگتے۔ زمین میں دفن بہت سے لوگ زندہ ہیں اور زمین پر پھرنے والے بہت سے لوگ مرے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نیک بندے کے نزدیک سخی وہ ہے جو تھوڑی چیز بھی لے تو اس کو زیادہ سمجھے، اور جب زیادہ چیز بھی دے تو اس کو کم لگے۔ اللہ تعالیٰ کا جلوہ دیکھنا ہے تو ان لوگوں کے راستے پر چلو جنہوں نے اللہ کے جلوے کو دیکھ لیا ہے۔ وہ خوشیاں کیسے ہمیشہ رہ سکتی ہیں جو ختم ہو جانے والی چیزوں سے جڑی ہوں۔ خوبصورتی کی کمی کو اخلاق پورا کر سکتا ہے، مگر اخلاق کی کمی کو خوبصورتی پورا نہیں کر سکتی۔ لباس قیمتی ہو یا سستا، کردار کو نہیں چھپا سکتا۔ کردار قیمتی بناؤ، ہر لباس میں اچھے لگو گے۔ آگ لگانا تو انسان کے بس میں ہے، لیکن ہوا کا رخ بدلنے پر قادر کوئی اور ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دعا سے زیادہ بلند مرتبہ کسی چیز کا نہیں۔ دعا، توجہ، امید اور اللہ کا ذکر انسان کو بڑا کر دیتا ہے۔ حسد کا پھل دنیا اور آخرت کی بدنصیبی ہے۔ تکبر کرنے والے آدمی کی ایک پہچان یہ ہے کہ وہ صرف نصیحت کرتا ہے، سنتا نہیں۔ جس نے قدرت کے باوجود حرام مال کو اللہ سے ڈرتے ہوئے چھوڑا، یقیناً اللہ چند ہی دن میں کئی گنا بہتر حلال مال اسے عطا کر دیتا ہے۔ کامیابی کے وسیلے دولت سے نہیں، ارادے اور ہمت سے پیدا ہوتے ہیں۔ مایوسی اور نا امیدی بانٹنے والی خبروں سے بے خبر رہنا بہتر ہے۔ تقدیر لکھنے والا ہی تقدیر بدل سکتا ہے۔ جب برداشت کی حد ختم ہوتی ہے، بربادی کی حد شروع ہو جاتی ہے۔ کم علم انسان ہی غیبت کرتا ہے،
عالم کو تو علم بانٹنے سے فرصت ہی نہیں ملتی۔ ترقی خوبصورت چیزوں اور اثاثوں کا نام نہیں، ترقی خوبصورت احساس کا نام ہے۔ حقیقت کی تلاش کرنے والا خود حقیقت نہ بنے تو بات نہیں بنتی۔ دوسروں کی کوتاہیوں اور غلطیوں کو نہ صرف نظر انداز کر دینا چاہیے بلکہ پلٹ کر حوصلہ بھی دینا بہت بڑا آدمی ہونے کی نشانی ہے۔ اگر تمہاری کسی مسلمان بھائی سے ان بن ہو جائے تو ہرگز اس کے گناہوں کو بیان کر کے اسے شرمندہ اور ملامت نہ کرو۔ غیبت کیا ہوتی ہے؟ دوسرے آدمی کی کمی تیسرے آدمی کو بتانا، یعنی دوسرے آدمی کی تصویر تیسرے آدمی کی آنکھ میں خراب کر دینا۔ ادب سے پیش آنے والا آدمی بد نصیب نہیں ہوتا۔ کمزور لوگ موقعوں کی تلاش میں رہتے ہیں جبکہ باہمت انسان خود موقع پیدا کرتا ہے۔ کینہ رکھنے سے اپنے ہی دل کے زخم ہرے رہتے ہیں۔ بڑا آدمی بننا اچھی بات ہے اور اچھا آدمی بننا بڑی بات ہے۔ دل اگر کالا ہو تو گورے منہ پر اترانا بے وقوفی ہے۔ لوٹ کر آنے والوں کے لیے دروازہ ہمیشہ کھلا رکھیں، یہی آپ کے رب کا بھی طریقہ ہے۔ مبارک ہیں جو رحم دل ہیں کیونکہ ان پر بھی رحم کیا جائے گا۔ دوسروں کو بے عمل سمجھنا یہ بھی دل میں چھپا ایک تکبر ہے۔ کل کی آرزوؤں کے غم کا بوجھ آج پر ہرگز نہ ڈالو۔ جب بندہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے اور اپنے گناہوں پر توبہ اور استغفار کرتا رہتا ہے تو خیر اور بھلائی بھی اس کے لیے مسلسل بڑھتی رہتی ہے اور برائی اس سے دور رہتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور راستے پر درمیانی چال چلنے والا کسی دوسرے تیسرے کے راستے پر سرپٹ دوڑنے والے سے جیت جائے گا۔ اکثر اہل باطل دنیا چھن جانے کے ڈر سے سچائی کو چھوڑ دیتے ہیں۔ کثرت سے جھوٹ کی طرف دیکھنے سے دل سے سچائی کی معرفت چھن جاتی ہے۔ انسان کے لیے سب سے زیادہ نقصان دہ چیز بیکار اور فارغ رہنا ہے، اس لیے کہ انسان کا نفس فارغ نہیں بیٹھتا، بلکہ اگر اسے ایسے کام میں مصروف نہ کیا جائے جو فائدہ دینے والا ہو تو نفس انسان کو ایسے کاموں میں لگا دیتا ہے جو نقصان دینے والے ہوں، اور ایسا لازمی ہوتا ہے۔ جس کا علم اسے رلاتا نہیں تو ممکن ہے کہ اسے فائدے والا علم یعنی علم نافع نہیں دیا گیا، کیونکہ اللہ نے علماء کی صفت بیان کرتے ہوئے فرمایا، بے شک جن لوگوں کو اس سے پہلے علم دیا گیا جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو وہ روتے ہوئے تھوڑیوں کے بل گر پڑتے ہیں۔ حیا ایسی عادت کا نام ہے جو انسان کو برائی اور نافرمانی سے روکتی ہے، اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی سے بچاتی ہے۔ اس لیے حیا میں خیر ہی ہے۔ بعض اوقات آدمی شرم کے مارے کسی بھلائی کو سر انجام نہیں دیتا اور حق بات نہیں کہتا۔ یہ حیا نہیں، یہ تو بزدلی ہے۔ حیا حق گوئی میں رکاوٹ نہیں ہوا کرتی بلکہ دین کی غیرت کو زندہ کرتی ہے۔ جب تمہیں اپنے بھائیوں کی طرف سے کوئی جفا محسوس ہو تو تم اللہ سے توبہ کرو، اس لیے کہ تم سے کوئی گناہ سرزد ہو چکا ہے جس کا یہ اثر ہے، اور جب تم دیکھو کہ تمہارے بھائیوں کا دل تمہاری محبت سے بھر رہا ہے تو تم اللہ کا شکر ادا کرو کہ تم کسی کام میں اللہ کی اطاعت بجا لائے ہو۔ اگر مانگنے والا جانتا کہ مانگنے میں کیا برائی ہے تو کوئی کسی سے نہ مانگتا، اگر دینے والا جانتا کہ دینے میں کیا برکت ہے تو ہر شخص دینے کو ہی لپکتا۔ جس کسی کو خداوند عالم نے 60 سال تک کی عمر دی ہے تو گویا اس پر بہانوں کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں۔ خدا کو ناراض کر کے لوگوں کو راضی نہ کرو، کیونکہ لوگوں کے بدلے میں دوسرے لوگ مل سکتے ہیں مگر خدا کے بدلے میں دوسرا خدا نہیں ملتا۔ جو عمل نہیں کرتا اور دعا مانگتا ہے وہ ایسا ہے جیسے بغیر کمان کے تیر چلانے والا۔ یہ بہت ہی گھاٹے کا سودا ہے کہ تم دنیا کو اپنی قسمت سمجھ لو، چلنے کا سامان کرو کیونکہ تمہیں تیزی سے لے جایا جا رہا ہے۔ آج جو دنیا میں تمہارے پاس ہے تم سے پہلے اس کا مالک کوئی اور تھا،
اور تمہارے بعد کوئی اور ہوگا۔ دنیا کا گھر آباد کرنے کے لیے آخرت کا گھر برباد کرنا عقل مندی نہیں، اور ایسا کرنے والا کبھی سکون نہیں پا سکتا۔ موت کتنی تیزی سے ہماری طرف بڑھ رہی ہے، اگر ہمیں یہ پتہ چل جائے تو ہمیں اپنے منصوبوں پر ہنسی آنے لگے۔ ہم میں سے زندہ وہی رہے گا جو دلوں میں زندہ رہے گا، اور دلوں میں وہی زندہ رہتے ہیں جو خیر اور بھلائی بانٹتے ہیں، جو آسانیاں بانٹتے ہیں۔ ہر تاریک رات کے بعد صبح نمودار ہونا ہی ہے، اس لیے پر امید رہو۔ اللہ کو پر امید لوگ بہت پسند ہیں۔ جب تم کسی انسان کی بناوٹ اور شکل و صورت میں عیب نکالتے ہو تو اس کا معنی یہ ہے کہ تم خالق کی کاریگری میں عیب نکال رہے ہو۔ لہٰذا یاد رکھو کہ یہ مسئلہ نہایت خطرناک ہے۔ بندہ روز قیامت پہاڑ جیسی نیکیاں لائے گا، لیکن اسے پتہ چلے گا کہ اس کی بدزبانی نے اس کی ساری نیکیوں کا خاتمہ کر دیا ہے۔ اپنے اعمال کی تعداد پر یقین نہ کرو، کیونکہ تم نہیں جانتے کہ وہ قبول ہوں گے یا نہیں، اور اپنے گناہوں سے بے فکر نہ رہو، کیونکہ تم نہیں جانتے کہ تمہارے پاس کفارہ ہوگا یا نہیں۔ اللہ کی بندے سے منہ پھیر لینے کی نشانی یہ ہے کہ وہ اسے فضول چیزوں میں مشغول کر دے۔ تاریخ پر نظر ڈالو، جو انسان بھی حقیقی معنوں میں اللہ کے لیے کھڑا ہوا اسے تکلیفیں اٹھانا پڑی۔ تعریف کی چاہت اور رتبے کی طلب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ سے روکنے والی کوئی چیز نہیں۔ جو شخص لوگوں میں مشہور ہونا چاہتا ہے وہ آخرت کی مٹھاس نہیں پا سکتا۔ کتنے ہی ایسے جاہل ہیں جن کی عاجزی اور انکساری نے ان کی جہالت کو چھپا لیا، اور کتنے ہی ایسے علم والے ہیں جو اپنے علم میں ممتاز ہیں، لیکن تکبر نے ان کے مقام کو تباہ کر دیا۔ جب مشرکین لاچار ہو کر خدا کو پکارتے تھے تو وہ ان کی پکار کا جواب دیتا تھا، تو اہل ایمان سے اللہ تعالیٰ کا معاملہ کیا ہوگا؟ تقویٰ کس قدر آسان ہے کہ جب کسی چیز میں شک ہو تو اسے چھوڑ دو۔ جس چیز کو تم غلطی سے خزانہ سمجھ رہے ہو، یعنی دنیا کی لذت کے خیال میں، تم حقیقی خزانے کو ہاتھ سے کھو رہے ہو۔ توبہ کی سواری عجیب سواری ہے، ایک لمحے میں فرش سے عرش تک دوڑ جاتی ہے۔ آدمی کی قبر کے لیے سب سے بہترین پڑوسی استغفار کی کثرت کے سوا کچھ نہیں۔ اس شخص سے بڑھ کر خوشگوار زندگی اور کس کی ہو سکتی ہے جس کے سارے فکر اور غم ایک فکر میں ڈھل گئے ہو کہ خدا کی خوشنودی کیسے حاصل ہو۔ دل اللہ کی محبت ہی کے لیے پیدا کیا گیا ہے، یہی وہ فطرت ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو پیدا کیا ہے۔ تکبر اور غرور انسان کی شخصیت کو لے ڈوبتا ہے اور اس کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ اگر کوئی شخص ہر وقت نیکی کا سوچتا رہتا ہے تو وہ نیک کام ہی کرے گا، اور ایسے شخص کے جسم سے نکلنے والی لہروں کا اچھا اثر ہی دوسروں پر ہوگا۔ رب کی رحمت کو جوش میں لانے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اس کے بندوں پر مہربان ہو جائیے، رب آپ پر مہربان ہو جائے گا۔ اگر انسان جلتی آگ پر بھی بیٹھا ہو اور کوئی اس سے حال پوچھ لے تو وہ کہتا ہے الحمدللہ، بہت مزے میں ہوں۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالی مصیبتوں سے نکال لیتا ہے۔ خواہش کیجئے کہ آپ کا دشمن بھی آپ سے بھلائی کی امید رکھے، یوں آپ دنیا پر چھا جائیں گے۔ اگر انسان عمل کرنے والا ہے تو اس کی زبان میں ضرور تاثیر ہوگی، اور اس کی زبان سے ادا ہونے والی ہر بات دل میں اترتی چلی جائے گی۔ چھوٹی چھوٹی سنتوں کی پیروی شروع کر دو تو کہیں نہ کہیں پہنچ جاؤ گے۔ اگر انسان چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں وسعت پیدا ہو جائے تو اپنے اوپر لازم کر لے کہ اللہ کے بندوں کو کھلاتا رہے۔ ہم ہر طرح کے مشکل حالات میں جمے رہیں، ثابت قدم رہتے ہیں تو پھر انعامات کی بارش ہوتی ہے۔ بے عملی، کاہلی اور سستی اللہ کے یہاں ناپسندیدہ ہے۔ ہم قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کے پاس جو تحفہ لے جا سکتے ہیں وہ عاجزی ہے۔ کامیابی کا آسان ترین راستہ یہ ہے کہ انسان
قیامت پر یقین رکھے اور اس روز ہونے والے حساب سے ڈرتا رہے۔ قانونی فطرت یہ ہے کہ ہم جس چیز کے پیچھے بھاگتے ہیں وہ ہم سے دور بھاگتی ہے، اور جس سے دور بھاگتے ہیں وہ ہمارے پیچھے بھاگتی ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے دین پر آسانی سے عمل کر لیں اور شیطان ہمیں بہکا نہ پائے، تو ہمیں روحانیت کے راستے پر چلنا ہوگا۔ جب انسان بھروسہ کرنے والا ہو جاتا ہے، توکل رکھنے والا ہو جاتا ہے، تو وہ ہر لمحہ خوشگوار موڈ میں رہنے لگتا ہے۔ روحانیت کبھی پھل پھول نہیں سکتی جب تک کسی بھی شخص کے دل میں حرص، لالچ اور طمع موجود ہے۔ دل کے اندھیروں کے داغ دھبے تقوی سے ڈھلتے ہیں۔ اچھی بات یا عقل کی بات مومن کی کھوئی ہوئی میراث ہے، جہاں سے ملے وہاں سے اسے لے لے۔ جب ہم میں سے ہر انسان اپنی ذات پر انگلی اٹھانے لگے گا اور اپنی ہی ذات کی کمیوں پر نظر رکھ کر انہیں ٹھیک کرنا چاہے گا، تو یہ قوم راتوں رات ٹھیک ہو جائے گی۔ اللہ کے فقیر کبھی ایسے شخص کو خود سے دور نہیں کرتے جو معاشرے کے ٹھکرائے ہوئے ہوں۔ رب تک پہنچنے کا طریقہ یہی ہے کہ بندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دہلیز پر بیٹھ جائے۔ نیکی کے راستے پر چلنے کے خواہش مند انسان پر لازم ہے کہ اس کا خیال اور سوچ پاکیزہ ہو جائے۔ درویش ہو یا مومن، دونوں بہت خوددار ہوتے ہیں، کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ تیرے علاوہ کون ہے یا رب جو سب جانتے ہوئے بھی معاف کر دے؟ وہ لوگ جو کسی کا برا نہیں چاہتے، اللہ تعالیٰ ان کو ایسی منزل عطا فرماتا ہے جو ان کے گمان میں بھی نہیں ہوتی۔ دنیا کے عجوبوں میں ایک نظارہ اس روح کو دیکھنا بھی ہے جو چابی اپنے ہاتھ میں لیے قید میں بیٹھی ہے۔ انسان دنیا میں بہت سے برے کام مختلف قسم کے خوف کی وجہ سے کرتا ہے۔ اگر خدا کی مدد پر یقین کامل ہو جائے تو انسان بہت سی برائیوں سے بچ سکتا ہے۔ اگر ہم اپنی کمزوری پر قابو نہیں پائیں گے تو جلد ہی یہ ہم پر قابو پا کر ہمیں فنا کر دیں گی۔ انسانی طبیعت کے اس پہلو کا خوب اندازہ ہے کہ انسان حق پرست نہیں ہوتا، خود پرست ہوتا ہے۔ دلیل کے بعد اپنی ذات اور اپنے نظریے کی نفی کر دینا اور سچ کو قبول کر لینا، بہت کم لوگ ہی ایسے ہوا کرتے ہیں۔ دعا خدا سے زندہ تعلق پیدا کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، مگر ہم اسے بھی بے دلی سے دہرائے ہوئے الفاظ میں ضائع کر دیتے ہیں۔ اگر ہم ڈر کو پیچھے دھکیلیں گے تو ڈر ہمیں آگے دھکیل دے گا۔ اپنے چاہنے والوں سے بھاگنا انسان کو صرف رسوا ہی کرتا ہے۔ اپنوں کی بے یقینی مضبوط سے مضبوط انسان کو بھی ریزہ ریزہ کر دیتی ہے۔ جو محبت کرنے والے ہوتے ہیں وہ بات کرنا چھوڑ بھی دیں تب بھی آپ کا برا نہیں چاہتے۔ اللہ ہمیں اس لیے نعمتوں سے نہیں نوازتا کہ ہم بہت نیک ہوتے ہیں، بلکہ اس لیے نوازتا ہے کہ ہم ان کے بعد بھی نیک رہتے ہیں یا نہیں۔ جو باتیں انسان کے بس میں نہیں ہوتی ان باتوں کو اللہ کے سپرد کر دینا چاہیے۔ غلطی ہو تو مان لیں اور غلط فہمی ہو تو دور کر لیں، یہی اچھی اور پرسکون زندگی گزارنے کا سلیقہ ہے۔ جن لوگوں کو سکون چاہیے انہیں یہ چاہیے کہ دوسروں کا سکون برباد نہ کریں۔ ذکر نعمتوں کی حفاظت کرتا ہے اور شکر اس کو بڑھاتا ہے۔ کوئی بھی چیز دل کو ایسے زندہ نہیں کرتی جیسے قرآن کرتا ہے، اور کوئی بھی چیز دل کو ایسے مردہ نہیں کرتی جیسے اونچے کہکہے کرتے ہیں۔ توبہ پہلی انسانی دعا، پہلا انسانی عمل اور اللہ سے رجوع کا پہلا وصف ہے۔ اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو زندگی اور زندگی کی ہر دوسری محبت سے افضل جاننا چاہیے۔ اللہ کا احسان کب ہوتا ہے؟ جب نہ گزرے ہوئے پر افسوس ہو اور نہ آنے والے کا ڈر ہو۔ مبارک ہیں وہ لوگ جن کے پاس نصیحت کے لیے الفاظ کی بجائے اعمال ہیں۔ جس کے اخلاق اچھے نہیں ہوتے اس کی باقی اچھائیوں کی بھی کوئی تعریف نہیں کرتا۔
اگر تمہاری آنکھیں خوبصورت ہیں تو تم دنیا سے محبت کرو گے، لیکن اگر تمہاری زبان میں مٹھاس ہے تو دنیا تم سے محبت کرے گی۔ عقل جیسی کوئی دولت نہیں، جہالت جیسی کوئی غربت نہیں، ادب اور آداب جیسی کوئی میراث نہیں، اور مشورے جیسا کوئی مددگار نہیں۔ کسی کی ضرورت مندی بڑا عذاب ہے، بس اللہ یہ عذاب کسی پر نہ ڈالیں اور صرف اپنا ہی محتاج رکھیں۔ زندگی اجاڑنے والوں کو لگتا ہے کہ ان کا حساب نہیں ہوگا۔ دل میں عقیدت نہ ہو تو جھکی ہوئی نگاہیں کبھی ادب کی مثال نہیں بن سکتی۔ اپنی غلطی کا اعتراف کر لینا ایک بہترین خاصیت ہے، اس سے نفس میں عاجزی پروان چڑھتی ہے اور تکبر کمزور ہوتا ہے۔ دکھاوے کی خوبیاں خامیوں سے بھی بدتر ہوتی ہیں، اور سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ آپ اپنی خامیوں سے آگاہ ہوں۔ پردہ رکھنا سیکھیں، بالکل ویسے ہی جیسے اللہ رب العزت نے ہمارا رکھا ہوا ہے۔ بد اخلاق انسان کی مثال اس ٹوٹے ہوئے گھڑے کی طرح ہے جو استعمال کے قابل نہیں رہتا۔ اعلیٰ زندگی کی 4 نشانیاں ہیں: نیک بات کرنا، نیک کردار، نیک نیت اور نیک صحبت ہونا۔ دنیا یا تو خوف سے بھاگ رہی ہوتی ہے یا خواہش کے پیچھے بھاگ رہی ہوتی ہے، دونوں کے نصیب میں اطمینان نہیں۔ اطمینان والا ان دونوں سے آزاد ہے۔ برا وقت ہمیشہ گزر جاتا ہے، چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں، بس اللہ تعالی نے انسان کو آزمانا ہوتا ہے۔ خوشی بانٹنے والوں کو غم کی غمگینی سے آزاد کر دیا جاتا ہے۔ جن کے من کے آئینے اجلے اور صاف اور شفاف ہوتے ہیں، ان کے مقدر کبھی دھندلے نہیں ہوتے۔ محبت کے بغیر ہر موسیقی شور ہے، ہر رقص محض پاگل پن ہے، اور سب عبادتیں بوجھ ہیں۔ چاہے لفظوں کا چناؤ جادوئی ہو، لیکن راستہ ہمیشہ شائستگی کا اپنانا چاہیے۔ شہرت کی بلندی پل بھر کا تماشا ہے، جس شاخ پہ بیٹھے ہو وہ ٹوٹ بھی سکتی ہے۔ مالک اور خالق جب کسی کے لیے ہدایت اور سلامتی کا فیصلہ فرماتا ہے تو اپنی مخلوق میں جسے چاہے اس کی ہدایت کی صلاحیتیں دے کر بھیج دیتا ہے۔ نبی، پیغمبر، رسول ان پر ہی کیا موقوف ہے؟ وہ جب چاہے غلاموں، علم نہ رکھنے والوں، پرندوں، حیوانوں، پتھروں، درختوں، ہوا، پانی، آگ، یہاں تک کہ ریت کے ذروں، سمندر کی مچھلیوں، مچھروں، مکڑیوں، چیونٹیوں، دیمک کو بھی انسان کی رہبری کے لیے بھیج دیتا ہے، توفیق عطا فرما کر۔ دنیا حاصل کرنا کوئی برائی نہیں ہے، لیکن دنیا کو آخرت سے آگے رکھ دینا سراسر نقصان ہی نقصان ہے۔ دوسرے کی کمی تیسرے کو بتانا غیبت ہے۔ سفر زمین کا، فرمان آسماں سے ملے، سکون ملے بھی تو انسان کو کہاں سے ملے۔ تمہارے بزرگوں کے پاس پیسہ کم تھا، سکون زیادہ تھا۔ تمہارے پاس پیسہ زیادہ ہے، سکون نہیں ہے۔ تمہاری غلطیاں بھی تمہیں سچائی تک لے جا سکتی ہیں۔ زندگی بہت عجیب ہے، ہم کسی بھی چیز کے بغیر آتے ہیں، پھر ہم ہر چیز کے لیے لڑتے ہیں، پھر ہم ہر چیز چھوڑ کر بغیر کسی چیز کے رخصت ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی آپ سے کہے کہ میرے لیے دعا کرنا تو واقعی کیجئے گا۔ کون جانے اس لمحے دنیا اس کے دل پر کتنی بھاری پڑ رہی ہو۔ جب کوئی چیز زیادہ مقدار میں کسی کو دی جاتی ہے تو ضائع ہی جاتی ہے، چاہے وہ توجہ ہو، احساس ہو یا پھر محبت۔ غصہ ایک غیر ارادی کام ہے، لیکن پھر بھی اتنا سمجھدار ضرور ہے کہ خود پر نہیں آتا، اور اگر آ بھی جائے تو اندر ہی اندر رہتا ہے، باہر نہیں آتا، کوئی نقصان نہیں کرتا۔ محبت کے قیدی پرندے کھلے دروازے دیکھ کر بھی آزاد نہیں ہوتے۔ گھر کی مشکل کوئی حل چاہتی ہے،
مجھ سے وہ تاج محل چاہتی ہے۔ کیسی نادان ہے دنیا کی طلب، بیج بویا نہیں پھل چاہتی ہے۔ سچے رشتے دو مختلف ذہن اور فکر کے لوگوں پر مشتمل ہوتے ہیں۔ دونوں کے خیالات الگ ہوتے ہیں، سوچ الگ ہوتی ہے۔ ان سب کے باوجود وہ ایک دوسرے کے ساتھ رہنا پسند کرتے ہیں۔ اپنی عمر اور پیسے پر کبھی اعتبار مت کرنا، کیونکہ جو چیز گنتی میں آ جائے وہ لازمی ختم ہونے والی ہے۔ اپنے محبوبی حقیقی کی طلب میں کب تک در بدر خاک چھانتا پھرے گا؟ اے طلب رکھنے والے، تو اپنے اندر نگاہ ڈال۔ تو ہی تمام ناموں کا مظہر ہے، یعنی اپنے آپ کو پہچان تاکہ رب کو پہچان لے۔ میں کسی غیر سے اپنے دل کے راز نہیں کہہ سکتا، تو ہی میرے راز سن لے، تو ہی میرا رازداں ہے۔ اے دل، تو اگر غموں سے مکمل نجات چاہتا ہے تو محبوب کا غم اپنے اندر بسا لے، کیونکہ جو دل عشق کے غم میں مبتلا ہو جاتا ہے باقی سب غموں سے آزاد ہو جاتا ہے۔ قرب یعنی تکلیف بھی رنگ بدلتی رہے تبھی قابل برداشت رہتی ہے۔ جس کو تم برا سمجھ کر ناپسند کر کے چھوڑ دیتے ہو، اس کو کوئی دوسرا شخص یا چیز اچھا سمجھ کر قبول کر لیتی ہے۔ کیا کوئی چیز ایک ہی وقت میں اچھی یا بری ہو سکتی ہے؟ وہ نہ اچھی ہے نہ بری، سوائے اس کے کہ تمہاری میں نے اس کو برا بنا دیا ہے، کسی دوسری میں نے اس کو اچھا بنا دیا ہے۔ یہ بات یاد رکھو، کوئی ایک نیک عمل اگر بار بار کسی ایک جگہ پر کیا جائے تو اس جگہ سے ایک طاقت پیدا ہو کر آپ کے اندر شامل ہو جاتی ہے۔ محبت پہلی، دوسری، تیسری نہیں ہوتی۔ محبت تو وہ ہوتی ہے جس کے بعد محبت نہ ہو۔ جتنی بڑی خطا ہوگی اتنی ہی بڑی عطا ہونے والی ہے۔ شرط یہ ہے کہ انسان سچے دل سے توبہ کر لے۔ مردہ یزید کو گالیاں دینا آسان ہے، زندہ یزید کو للکارو، پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ حسینیت کسے کہتے ہیں۔ حساب کتاب صرف رب نے صحیح لگایا، سب کو خالی ہاتھ بھیجا اور خالی ہاتھ بلایا۔ کسی اپنے کی زندگی کا ایسا خوبصورت پھول ضرور بنیے کہ قیامت کے دن روز محشر وہ آپ کی خوبصورتی اور خوشبو کی گواہی ضرور دے۔ خوش رہنے والے لوگوں کی توجہ ان چیزوں پر ہوتی ہے جو ان کے پاس ہیں، اور وہ لوگ ہمیشہ غمزدہ رہے جنہوں نے اپنی محرومیوں پر نظر رکھی۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کا بہترین مذہب صرف آپ کے پاس ہے، جو کہ یقیناً صحیح ہے، تو پھر سب سے اچھے کام کرنا بھی آپ کی ہی ذمہ داری ہے۔ بہت چھالے ہیں اس کے پیروں میں، کمبخت اصولوں پر چلا ہوگا۔ کسی کا دل توڑنا ایسا ہی ہے جیسے کسی کو بے وجہ قتل کر دیا جائے۔ انسانوں کی محبت کو کھونے کا نقصان قبر تک ساتھ جائے نہ جائے، مگر اللہ کی محبت کو کھو دیا تو یہ نقصان آخرت تک ساتھ جاتا ہے۔ انسان نے اگر اس دنیا میں کوئی چیز حقیقت میں بہت بڑی اور قابل تعریف کی ہے تو وہ اللہ کا ذکر ہے اور اپنے دل کو اور نفس کو پاک کر لینا ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ منظر کبھی ایک جگہ قیام نہیں کرتا، اس کی زندگی بس ایک جھلک ہے، اس کے بعد دوسرا منظر اس کی جگہ لے لیتا ہے اور تیسرا اس دوسرے منظر کے پیچھے ہوتا ہے۔ قدرت بعض لوگوں کو کمزور کردار دے کر آزماتی ہے اور بعض لوگوں کو کمزور لمحات دے کر، اور جو ان دونوں کے قیدی ہو جاتے ہیں ان کو اپنے اوپر حاوی کر لیتے ہیں، شیطان ان کو جیت لیتا ہے۔ ایک طرفہ کچھ بھی نہیں ہوتا، محبت بھی نہیں، نفرت بھی نہیں، ہاں دھوکہ ہمیشہ ایک طرفہ ہوتا ہے۔ درود کی کثرت کرنے والوں کی جھولیاں بھر دی جاتی ہیں، بن مانگے بھر دی جاتی ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم۔
اس دنیا میں ہر شخص غم کا پہاڑ اٹھائے پھرتا ہے، مگر اپنا غم سب کو بڑا لگتا ہے۔ رتبوں میں سب سے بڑا رتبہ پیدا کیا جانا ہے، تخلیق میں لایا جانا ہوتا ہے، اور ہر تخلیق پا جانے والے کو اس رتبے پر فخر اور شکر کرنا چاہیے۔ ہر وہ کام جو بندے اور اللہ کے درمیان ہوتا ہے آسان ہوتا ہے، وہ آسانیاں دیتا ہے۔ اس نے تمہیں فرض دیے تو قضا بھی رکھی ہے، گناہ کے بعد توبہ کی شفا بھی دیتا ہے۔ یہ وصف اللہ کا ہے، انسانوں نے اسے نہیں اپنایا۔ فرق پڑتا ہے جیسے سفید دودھ میں ایک چٹکی ہلدی سے، ایک دیگ چاول میں 2 چٹکی زعفران سے۔ فرق مقدار میں کتنا ہی کم اور تعداد میں کتنا ہی نیچے کیوں نہ ہو، پڑتا ضرور ہے۔ چہرے کتنے عجیب ہوتے ہیں، راز ہوتے ہیں، جب انہیں پڑھنے لگو تو یہ لگتا ہے جیسے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں۔ دوسری دفعہ نظر ڈالو تو وہ دوبارہ سے پڑھنا پڑتا ہے، یوں جیسے کتاب کا ورق پلٹ گیا ہو۔ انسان فطرتاً کل میں رہتا ہے، خواہ وہ گزرا ہوا کل ہو یا آنے والا۔ شاید وہ اس لیے خوش اور مطمئن دکھائی نہیں دیتا کیونکہ وہ آج میں نہیں جیتا۔ بہت سے رویوں کی زبان نہیں ہوتی لیکن سمجھ میں آ جاتے ہیں، اور جن رویوں کی زبان نہیں ہوتی شاید وہ زیادہ اچھے سے سمجھ میں آتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ بدلہ یعنی انتقام وہ ڈش ہے جس کو جتنا ٹھنڈا کر کے پیش کیا جائے اتنا بہتر ہوتا ہے۔ اپنے آئینوں سے ڈر جائیں گے کچھ لوگ یہاں، کبھی کردار نظر آیا جو چہرے کی جگہ۔ تعجب ہوا یہ جان کر اس دور جہالت میں خاموش سے رہتے ہیں اب آگاہ مزاج لوگ۔ وہ جس کی ٹھوکر میں ہو سنبھلنے کا سبق شامل، تم ایسے پتھر کو راستے سے ہٹانا دینا۔ ہے ہمارے چاروں طرف بھیڑ گونگے بہروں کی، کسے خطیب بنائیں کس سے خطاب کریں۔ جس قوم کی نفسیات میں یہ بات بیٹھ چکی ہے کہ صفائی کرنے والا حقیر ہوتا ہے، اس سے صفائی کی امید رکھنا بے وقوفی ہی ہے۔ جب آپ کسی پرندے کا پنکھ چھینتے ہیں تو صرف آپ اس کے پر نہیں لیتے، اس کا پورا آسمان لے لیتے ہیں۔ ایسے جھوٹے رشتوں پر لعنت جو کسی کا سکون چھین کر سو جاتے ہیں۔ عقل ایک راز ہے، اسے ادب میں تلاش کر، اس کو پانے کا طریقہ بے عقل اور بے ادب سے مت پوچھ۔ جس کے پاس عقل ہے وہ ہمیشہ خاموش رہتا ہے۔ تو جسم کے اعتبار سے حیوان اور روح کے اعتبار سے فرشتوں میں سے ہے، تاکہ تو زمین پر بھی چلے اور آسمان پر بھی۔ یکسوئی اس میں پیدا نہیں ہوتی جس کے خیال میں یکسوئی نہیں ہے، جس کا عمل یکسو نہیں ہے۔ جو سوچتا ہے اور بدلتا ہے اور سوچتا ہے، جس کے فیصلے دیر تک نہیں رہتے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ وہ ہر ایک کو راضی رکھنا چاہتا ہے، لیکن وہ کسی کو راضی نہیں رکھ سکے گا۔ اس لیے اپنے آپ کا خود فیصلہ کر لو، تم نے کس کے نقش قدم پر چلنا ہے۔ جس کے نقش قدم پر چلنا ہے، زندگی میں اپنے لیے فیصلہ کر لو کہ میں اس مقام پر جا کر اس انداز سے آخری سانس پورا کرنا چاہتا ہوں، اور پھر میں راضی ہو کر چلا جاؤں گا۔ اگر آپ نے یہ فیصلہ نہیں کیا تو پھر انتشار ہوگا۔ اگر یہ فیصلہ کر لیا کہ آرزو کیا ہے، کس جگہ پر دم نکلے، اور پتہ چل جائے کہ میری یہ خواہش ہے، اور جب اللہ کے پاس جا کر آپ کو دعا بھی بھول جائے تو سمجھو کہ یکسوئی پیدا ہونے لگی ہے۔ شکر کیا ہے؟ زندگی کو قائم رکھنے والا ہے، تو اپنی زندگی کو قائم رکھو، اللہ کے احسانات گنتے جاؤ۔ شکر ایک مزاج کا نام ہے، اگر آپ میں وہ مزاج پیدا ہو جائے تو آپ شکر ہی شکر ادا کریں گے۔ کہتے یہ ہیں کہ شکر والا عام طور پر اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ سبحان اللہ کا مقام یہ ہے کہ عام زندگی میں خاص معنی پیدا ہو جائیں۔ رزق حلال کمایا جائے تو کبھی کبھی تسبیح پھیرنے کی بھی ضرورت نہیں رہتی۔
ہاتھ اور دل کا بڑا گہرا جوڑ ہے۔ ہاتھ کام میں رہیں تو دل اپنے آپ ہی اس ذات کا یعنی رب کا نام جپنے لگتا ہے۔ آپ کے تعلق جب اتنے بکھرے ہوئے ہیں تو آپ کا ایمان کیسے قائم رہے گا؟ رب کو ساتھی مان کر کون اکیلا رہا ہے؟ جو عہد کیے ہیں ان پر قائم رہنا، کبھی دل مشکل میں ڈالے گا، کبھی دنیا۔ اللہ کو یاد کیے بغیر اپنے آپ کو گمشدہ ہونے سے بچانے کی کوشش اور آرزو سب انتشار ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ فرمایا کہ تم دنیا کو چھوڑتے ہوئے، دنیا کی آرزوؤں کو چھوڑتے ہوئے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف بھاگتے ہوئے فرار کر جاؤ، ہر چیز کو چھوڑ کر آ جاؤ، ہر چیز کا خیال چھوڑ کر آ جاؤ۔ آپ کی مصیبت یہ ہے کہ عبادت میں جو چیزیں چھوڑ کر جانی ہے وہ عبادت میں ہم ساتھ لے جاتے ہیں۔ عبادت کا مفہوم یہ تھا کہ وہ آپ کو دنیا کے دباؤ سے بچائے، حالات کی تیزی سے بچائے، اور آپ نے یہ کام کیا کہ اپنی فائل بھی مسجد میں ساتھ لے گئے، اور نماز پڑھتے ہوئے ایاک نعبد و ایاک کہتے ہوئے یہ بھی کہا کہ میرا یہ کام ہونا چاہیے۔ اپنے ہی ایک وجود پہ ہمیں رہا حق نہیں مرضی کا، ہر ایک چاہتا ہے مداخلت اب ہماری سوچوں پر بھی۔ جنگیں مذاق نہیں ہوتی، جنگ تہذیب، ورثہ، خوبصورتی، پیار، محبت، یہاں تک کہ انسانیت بھی کھا جاتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ غربت کا مطلب بھوک، ننگا بدن اور بے گھر ہونا ہے، جبکہ اصل غریب وہ ہے جس کا کوئی چاہنے والا، کوئی اپنا یا کوئی خیال رکھنے والا نہ ہو۔ سمجھدار انسان جب رشتے نبھانا بند کر دے تو سمجھ لینا اس کی عزت نفس کو شدید ٹھیس پہنچی ہے۔ تنہائی کا مطلب خود کے ساتھ بیٹھنے کا موقع ہے، مگر خود کے ساتھ بیٹھنے کو کوئی بھی تیار نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان جاننے والوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، اس کے ساتھ مطمئن ہوتا ہے۔ جو خود کو نہیں جانتا وہ تنہائی سے بیزار ہے، خود اپنا سامنا کرنے سے گھبراتا ہے۔ کسی کو خود اپنے ہی ساتھ بیٹھنا پڑے تو زندگی عذاب سمجھتا ہے۔ جو نہیں جانتے وہ خدا کو کوئی نام نہیں دے سکتے، کیونکہ وہ نہیں جانتے کہ کس کو نام دیں، اور جو جانتے ہیں وہ بھی کوئی نام نہیں دے سکتے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ سبھی نام اسی کے نام ہیں۔ ہم لوگوں کے شر سے لوگوں کے رب کی پناہ مانگتے ہیں۔ بہروں سے جو بات کرے وہ اسرافی ہے، سننے والا ہو کوئی تو چپ کافی ہے۔ ہزاروں خیالوں میں سے ایک خیال جو چھپا ہوا ہے، بس غور اور دھیان لگانے کی دیر ہے، وہی خدائی شعور کی پگڈنڈی ہے۔ تکلیف کا ڈر خود تکلیف سے برا ہوتا ہے، اور کسی دل کو آج تک تکلیف سے نہیں گزرنا پڑا جب وہ اپنی منزل کی تلاش میں نکلتا ہے، کیونکہ اس تلاش کا ہر لمحہ خدا سے ملاقات کی گھڑی ہوتی ہے۔ تم کبھی اپنے دل سے پیچھا نہیں چھڑا سکتے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ اس کی آواز سنو، اس طرح تم اس کے اچانک وار سے محفوظ رہ سکو گے۔ صبر کو کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ کسی شگون کا سہارا نہیں لیتا۔ حقیقی ایمان کا سفر شک سے شروع ہوتا ہے، مگر منزل تک پہنچتے پہنچتے سارے شک دور ہو جاتے ہیں۔ جو شخص ایمانداری کے ساتھ اپنے اندر کے شک سے نبٹنا جان گیا، اس کا ایمان کا راستہ آسان ہو جاتا ہے۔ خاموشی کو پیدا نہیں کیا جا سکتا، یہ ہر وقت موجود ہے، آپ بس اس تک پہنچنے والے بنیں۔ زندگی کو ایک بڑے پس منظر میں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ہم اپنے خیالوں میں زیادہ تر وقت یا تو ماضی میں گزارتے ہیں، یا پھر ہم خیال کو استعمال کرتے ہیں کہ وہ مستقبل کی تصویریں بنا سکیں۔ ہم اسے مسلسل مصروف رکھتے ہیں، اس لیے خیالوں کے ٹھہر جانے کی خوبصورتی سے اور حال سے واقف نہیں ہوتے۔ تم سوچو کہ زندگی میں تم کہاں ہو، اسٹیج پر، پردے کے پیچھے، یا تالیاں بجانے والوں میں۔ اداسی تو روح کا حصہ ہے، اسے عید کے دن کی کیا خبر۔
بے بس کمزور لوگوں کے پاس کچھ اور نہ ہو، زبان میں زہر اور نگاہوں میں تلوار سی کاٹ ضرور ہوتی ہے۔ یہی دو طاقتیں انہیں زندہ رہنے کی طاقت دیتی ہیں۔ پسینہ خشک ہونے سے پہلے محنت کا حق ادا کر دینا، مقررہ وقت سے پہلے ہی وعدہ پورا کر دینا، اولاد کے بگڑنے سے پہلے ان کا نکاح کر دینا، مرنے سے پہلے اپنی قبر کو تیار کر لینا اور اس کی تیاری کر لینا، ان لوگوں کا کام ہے جو پرہیزگار ہیں اور جو اللہ سے حیا کرتے ہیں۔ ایسا کب ہوا کہ کوئی تم سے پوچھے زندگی کیا ہے اور تمہیں کچھ بولنا ہی نہ پڑے؟ دیکھو تو نبیوں، صوفیوں اور فقیروں کی زندگی کو۔ وہ لوگ زندگی کی تعریفیں دینے والے لوگ نہیں تھے، وہ خود ہی زندگی تھے۔